ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین اکرام، بزرگان دین، عزیز دوستوں، جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے، معلوم نہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اسلامی مہینہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور اس کی آج 5 تاریخ ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک تو ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا کہ سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہیں۔ تو ایک سال جنوری سے شروع ہوتا ہے، دسمبر پر ختم ہوتا ہے، اور ایک سال ہے جو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ دونوں بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ جو سورج سے کیلنڈر چلتا ہے وہ جنوری فروری اس حساب سے اس کے 12 مہینے، اور جو محرم الحرام ہے وہ چاند سے شروع ہوتا ہے، چاند کے حساب سے ہجری کیلنڈر بنتا ہے، اس کے بھی 12 مہینے۔ لیکن سورج کے اعتبار سے جو کیلنڈر بنا اس کے 365 دن، اور چاند کے حساب سے 355، 10-11 دن کا فرق دونوں کیلنڈروں کے حساب سے ہوتا ہے۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو جس کی عمر 30 پر 3 سال ہے، انگریزی حساب سے جو مشہور ہے جنوری سے، 30 پر 3 سال اگر کسی کے ہوئے ہیں تو اسلامی اعتبار سے اس کے 30 پر 4 سال ہوتے ہیں، یعنی 1 سال کا فرق 30 پر 3 سال میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی جو زندگی کی عمر ہے 63 سال، وہ انگریزی اعتبار سے نہیں، ہجری اعتبار سے، اس حساب سے، ورنہ آپ کی عمر مبارک 60 پر 1 سال ہے۔
تو بہرحال یہ حساب آپ دیکھیں جنوری سے یاد رکھیں، اس لیے کہ معاشرہ ہے، اس سے چلتا ہے، یاد بھی رکھنی بھی چاہیے، لیکن اسلامی اعتبار سے اس محرم الحرام اور اس کے مہینوں کو بھی یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کیا ہے کہ سارے امت، سارے مسلمان اسلامی تاریخ وہی کو بھول جائیں، اسلامی مہینوں ہی کو بھول جائیں تو سب گنہگار ہوں گے۔ جس طرح اس کو ضروری سمجھتے ہیں، عام طور پر دیکھیں دنیاوی کاموں کے اعتبار سے یہ جنوری کے مہینے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک اس لیے کہ چاہے وہ مسجد میں خدمت کرتا ہو یا اسکولوں کے اندر یا کہیں پر بھی، تو اس کو سیلری جو دی جاتی ہے وہ انگریزی حساب ہی سے دی جاتی ہے، انگریزی حساب سے۔ تو دنیاوی اعتبار سے آپ یعنی کہ کوئی خط ملا یا کوئی پہنچا، تو اس اعتبار سے بھی سب دنیاوی اعتبار کاروبار دیکھیں تو اکثر اس حساب انگریزی کیلنڈر کے حساب سے، جنوری فروری کے حساب سے، لیکن اسلام کے جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی، تو وہ چاند کے مہینوں سے منسلک ہیں۔ آپ دیکھیں اسی عاشورے کے بارے میں، محرم الحرام، اس کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، اس کی فضیلت انشاءاللہ میں بیان کروں۔ محرم اسلامی مہینہ، اسلامی تاریخ 10 اس حساب سے۔ آپ دیکھیں اس سے پہلے ذی الحج کا مہینہ گزرا تو حج کس حساب سے کرتے؟ انگریزی جنوری فروری دسمبر کے حساب سے نہیں، بلکہ چاند کے حساب سے۔ 10 ذی الحج یعنی 8، 9، 10، 8 تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے، مینا کو جاتے ہیں، اس کے بعد عرفات، مزدلفہ۔ بہرحال اس کے علاوہ آپ دیکھیں اس سے پہلے رمضان گزرا تو کس مہینے کے حساب سے؟ انگریزی اعتبار سے یا اسلامی مہینوں کے اعتبار سے؟ ظاہر اسلامی مہینوں کے اعتبار سے رمضان مبارک کا مہینہ۔ تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انگریزی جو تاریخ ہیں وہ وہی ہوں گے، اس کے اندر موسم وہی ہوں گے، یعنی آپ دیکھیں گے یہاں پر اپریل، مئی، جون، ان مہینوں میں گرمی ہوتی ہے، تو ہمیشہ انہی آج سے 1000 سال پہلے بھی جائیں، 1500 سال پہلے بھی ان تاریخ کے اندر اتنی ہی گرمی ہوتی ہے، عام طور پر آگے پیچھے گرمی کا سیزن ہوتا ہے دسمبر کے اندر ہندوستان میں، اس لیے کہ جو ایکویٹر ہوتا ہے اس حساب سے کہ جو گرمی کے جو سورج سے قریب ممالک ہیں وہاں پر گرمی جو دور ہوتے ہیں، جو ایکویٹر اور سورج ہے اس حساب سے جو دنیا گھومتی ہے، جو سورج کے قریب ہوتے جاتے ہیں اس حساب سے، اس لیے کہ سورج کا آپ دیکھیں دنیا سے 9,40,00,000 میل دور سورج، لیکن اتنا سیکنڈ کا کور کرتا ہے، سیکنڈ کے حساب سے کور کرتا ہے۔ لاکھوں سال جب سے دنیا بنی اللہ بہتر جانتا ہے کب سے ہے، لیکن اس کی روشنی 8 منٹ 12 سیکنڈ کے اندر دنیا پر پہنچ جاتی ہے۔ یہ ہر دن ہے، کسی دن بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج کی روشنی پہنچنے میں کبھی 8 منٹ 12 سیکنڈ کے بجائے 13 سیکنڈ ہو گئے، نہیں۔ اسی کو جو مکروہ وقت کہتے ہیں، یہی وہ مکروہ وقت ہے سورج کے نکلنے کا، اس کی جو روشنی نکل کر زمین پر پڑتی ہے تو 8 منٹ 12 سیکنڈ۔ اس کے سب سے پہلے روشنی جاپان پر پڑتی ہے، ہمیشہ جاپان ہی پر پڑتی ہے، یہ اونچائی پر ہے تو اس حساب سے یہ ایسا اللہ نے نظام بنایا ہے چاند کا، سورج کا۔ آپ دیکھیں کہ آج 2025 ہے، 24 ہے، تو آج سے اگر 2000 سال پہلے اٹھا کر دیکھیں 24 کو، تو تب بھی آج جو وقت ظہر کا ہے، آج جو فجر کا وقت ہے 4:40 پر 7 منٹ، تو اس وقت میں آج سے 2000 سال پہلے بھی اسی وقت میں، اسی دن میں وہ فجر کی نماز شروع ہو رہی ہوگی۔ تو یہ اللہ کا، یہ جنوری کے 12 مہینے یہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے، اور یہ محرم الحرام ہے یہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے 12 مہینے ہیں۔ اس کے 355 دن ہوتے ہیں، اس کے 365 دن ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے آج کے حساب سے عام طور پر جنوری فروری یہ مہینے
استعمال میں آتے ہیں حساب کتاب کے اندر، اور اسلامی اعتبار سے روزے رکھنا ہو آپ اسلامی مہینے کے اعتبار سے رکھیں گے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال میں حج کیے تھے وہ آپ دیکھیں یہاں پر مارچ ہے، اپریل ہے، مئی ہے، گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ سعودی کے اندر جون جولائی ہے، یہ مہینے وہاں گرمی کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال حج فرمائے تھے حجۃ الوداع، تو وہ حج بھی اللہ کے نبی گرمی کے اندر کیے تھے۔ جون جولائی والا مہینہ تھا، جون کا مہینہ تھا۔ تو یعنی یہ ایام تو بدلتے رہیں گے سورج کے اعتبار سے، کبھی حج جون میں بھی آئے گا، آپ جاتے جاتے 5-6 سال تو گرمی ہی کے رہیں گے، اس کے بعد اور ٹھنڈک میں آ سکتا ہے، گرمی تھوڑی کم ہو سکتی ہے وہاں کے حساب سے۔ تو بہرحال عرض کرنا یہ ہے کہ جتنے بھی دنیاوی معاملات ہم حساب کتاب کرتے ہیں اس کے لیے یہ جنوری کے مہینے استعمال ہوتے ہیں، اسے بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اور اسلامی اعتبار سے جو اسلام کے ارکان ہیں، حج ہے یہ بھی اسلام کے اعتبار سے ہوتا ہے، روزہ ہے اسلام کے اعتبار، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے، حج ہے ذی الحج کے مہینے میں ہوتا ہے۔ تو یہ تمام آپ دیکھیں، عاشورے کا روزہ ہے، محرم الحرام کے 10 یہ اسلامی اعتبار سے ہے، شب برات ہے شعبان کے 15ویں شب کو ہے۔ یہ تاریخ آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی کہ 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول، بہرحال ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اسلام کی تاریخ دیکھیں تو یہ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ اسلامی مہینوں سے منسلک ہیں۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان مبارک، شوال المکرم، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ 12 مہینے ہیں۔ کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ آسان نام تک یاد نہیں ہے۔ کرکٹ کے 12 پلیئروں کے نام ہم گنا سکتے ہیں، بچے گنا سکتے ہیں ہمارے، لیکن اسلامی مہینوں کے 12 نام کوئی مشکل نہیں۔ کوئی ایسا نہیں کہ سارا قرآن حفظ کرنا ہے، نہیں، بیٹھے تو آدھے گھنٹے میں یاد ہو سکتے ہیں، تاکہ ہم اپنی تاریخ یاد رکھیں، ہم اپنے اسلاف کی تاریخ یاد رکھیں۔ خود ہمیں اپنی تاریخ یاد نہیں ہے، خود ہم انگریزی تاریخ کو یاد رکھنے کو فخر سمجھتے ہیں، اور اسے ہمیں اسلامی اعتبار سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے 12 مہینے اسے یاد رکھیں، اور یہ یاد رکھیں گے تو تبھی تو پتہ چلے گا کہ کون سا۔ صرف ہم دیکھیں رمضان کا مہینہ کب شروع ہو رہا اس وقت میں چاند دیکھیں، اور کب بقرعید آ رہی ہو اس کا چاند دیکھیں، عید کا چاند دیکھیں، اتنا ہی بس۔ پھر 10 مہینے تک اب چاند کی کوئی خبر نہیں۔ آپ دیکھیں ایک اور بات اس سلسلے میں کہ اب جب بھی چاند شروع ہوتا 1 تاریخ کا، اللہ کے نبی دیکھتے دعائیں پڑھتے، تو وہ دعا میں آپ کو پڑھاتا ہوں اس لیے کہ محرم کی آج 5 تاریخ ہے، کہ سال جب شروع ہوتا، مہینہ شروع ہوتا، صحابہ معجم الاوسط کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب سال کا نیا دن شروع ہوتا، نیا مہینہ شروع ہوتا، تو اس وقت میں یہ صحابہ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ بھی پڑھ لیں ایک ساتھ، اس وقت میں پڑھنا تھا، نہیں پڑھے اب پڑھ لیں گے تو اس کی دعا کا ترجمہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس کی فضیلت کیا ہے۔ آپ بھی اس دعا کو پڑھیں، اللہم اہلہ، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجبال من الشیطان۔ جب نیا سال شروع ہوتا محرم الحرام کا، تو کرنے کے اعمال کیا ہیں؟ صحابہ نے بتائے، اے اللہ ہم پر اس سال کو امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، کہ اسلام کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، تیری رضا کے ساتھ، اور شیطان کے مکر و فریب سے بچا کر اس سال کو ہمارے اوپر داخل فرما۔ کتنی اچھی دعائیں ہیں۔ جتنے مذاہب ہیں نیو ایئر بناتے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے؟ شراب پینا، بے حیائی، زنا کو عام کرنا رات کے 12 بجے۔ لیکن اسلام کا کتنا بہترین طریقہ، کتنی بہترین دعا اسلام نے سکھائی۔ تو بہرحال مجھے اور چند باتیں عرض کرنی ہیں، تو اس بات کو خاص یاد رکھیں کہ اسلام کا مہینہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، ذی الحج پر ختم ہوتا ہے، تاکہ ہمیں اسلامی ارکان، یہ مہینے، یہ دن، کون سے مہینے کے اندر کون سا عمل ہونے والا ہے، اس کا ہمیں خاص پتہ چلے۔ تو یہ بات تو اس کو جاننا چاہیے۔
اور دوسری بات یہ کہ محرم الحرام کے اندر کہ بعض محرم کا مہینہ شروع ہوا تو اسے غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ کالا لباس پہنتے ہیں۔ شریعت کے اندر آپ کو لباس کے کلر کے بارے میں اختیار دیا ہے، آپ جو چاہے پہن سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سفید بھی پہنا ہے، اور حدیث کے اندر ہے کہ لال رنگ کا بھی پہنا ہے، ہرا رنگ کا لباس بھی اللہ کے نبی نے پہنا ہے، چادر اوڑھی ہے۔ تو رنگ کے بارے میں اختیار دیا ہے اسلام نے، جو چاہے جب چاہے رنگ پہن سکتے ہیں، لیکن سفید لباس کو اللہ کے نبی نے ترجیح دی ہے۔ البسوا الثياب البيض ودفنوا فيها موتاكم، کہ سفید کپڑا پہنو اور اپنے مردوں کو اس سفید کپڑے کے اندر دفن کرو۔ بعض لوگ زندگی میں سفید کپڑا پہننے کا موقع نہیں ہوتا، زندگی میں موت کے بعد انہیں پہنایا جاتا ہے۔ سنت سمجھ کر کم از کم جمعہ کے اندر تو سفید لباس پہننے کا اہتمام کرے، اس لیے کہ پاکی آدھا ایمان ہے، الطہور شطر الایمان۔ اور سفید لباس سے آپ دیکھیں کہ آپ کالا لباس پہنتے ہیں، کتنے بھی داغ دھبے لگے پتہ نہیں، سفید لباس ہے، 2 دن آپ پہنیں گے تو اس کے اندر داغ دھبے لگیں گے، آپ فوراً اسے تبدیل کریں گے۔ تو سفید لباس کے اندر پاکی کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، صفائی کا بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی نے، جب اللہ کے نبی کعبے میں داخل ہوئے، فتح مکہ ہوا، اس میں بھی روایت ہے اللہ کے نبی کے سر مبارک پر کالا امامہ تھا، کالا بھی اللہ کے نبی استعمال فرمائے۔ لیکن یہ سمجھ کر بعض لوگ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، یہ غم کا مہینہ ہے، یہ ماتم کا مہینہ ہے، اور یہ سینے چاک کرنے کا مہینہ ہے، یہ شربتیں پلانے کا مہینہ ہے، یہ سبیلے لگانے کا مہینہ ہے، یہ کالے کپڑے پہننے کا مہینہ ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ شیعوں کا طریقہ ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو سنی سمجھتے ہیں وہ بھی غم مناتے ہیں، ارے یہ تو رافضیوں کا طریقہ تھا، آپ اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہیں اور آپ شیعوں والا بھی عمل کر رہے ہیں، یہ تو غلط ہے۔ شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کتنی چیزیں ہیں، آپ ٹیپو شہید آپ دیکھیں کہ ان کی تاریخ پڑھیں تو ان کے نام پر آج کتنے عرس مناتے ہیں، غلط ان کے جا کر سجدے کر رہے ہیں ان کے مزار پر۔ ٹیپو شہید خود اس کے بہت کٹر تھے، ان کی تاریخ پڑھیں، پڑھتے نہیں۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں جو یہ جلوس نکلتا تھا ربیع الاول کے اندر، وہ چاندنیاں بنا کر یا یہ شیر بن کر ناچا کرتے تھے، ٹیپو شہید نے اس کو روکا۔ اس کے خلاف مسلمان ان کے ساتھ غداری کرنے لگے۔ جو میر صادق تھا، میر جو شیعہ لوگ ہیں، تو کئی اس میں سے غداری کا ایک سبب یہ بنا کہ وہ اہل سنت کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، ان چیزوں کو پروموٹ کرتے تھے، فروغ دیتے تھے۔ ٹیپو شہید بڑے کٹر موحد تھے، تو اس کے خلاف بھی ہوئے۔ تو بہرحال تو غم منانا کیوں کہتے ہیں، غم کیوں مناتے ہیں؟ غم یہ ہے اس وجہ سے کہ بھائی آپ کو غم کیوں نہیں ہوتا، امام حسین کی تو شہادت ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں ایک غم کرنا ہے، ایک غم منانا ہے۔ غم کرنے سے کوئی نہیں روکتا۔ آپ دیکھیں آپ کے والد کا انتقال ہوا 10 سال پہلے، 10 محرم الحرام کو یا 5 محرم الحرام کو، وہ تاریخ آپ کو یاد ہو گئی، دل غم ہوتا ہے، تصور ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، تو یہ آ گیا۔ تو غم کرنا الگ ہے، لیکن یہ غم منانا کہ اس کے لیے مجلس قائم کرنا، اس کے لیے رو رو کر لوگوں کو بلا کر رلانا اور خاص قسم کا لباس پہننا، کہ غم کو بھی اور کالے کپڑے کو کیا تعلق ہے؟ ایک غم کرنا۔ ارے ایک اور بات یہ کہ آپ، ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن ہے کہ شہادت کوئی منحوس چیز نہیں ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مشکوٰۃ کی حدیث ہے، ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أَقْتَلْ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میری یہ آرزو ہے، یہ تمنا ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر دوبارہ زندہ ہونا کہ اللہ کے نبی نے تمنا نہیں کی۔ شہادت ایک ایسی چیز ہے، شہادت ایک ایسی چیز ہے۔ اور حدیث میں فرمایا شہید کو اس لیے کہ جو انسان جب مرتا ہے تو کم از کم اسے تاریخوں کے اندر آتا ہے کہ 100 تلوار مارنے کے برابر اسے تکلیف ہوتی ہے،
اور شہید کے بارے میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شہید ہوتا ہے تو اللہ کے راہ میں تو اس کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کہ تم کو ایک چونٹی کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ شہادت کا مرتبہ ہے۔ اور حدیث میں ارشاد فرمایا، قرآن کے اندر آپ دوسرا پارہ دیکھیں، دوسرا صفحہ دیکھیں یا چوتھا پارہ دیکھیں، اعلیٰ سورہ آپ دیکھیں کہ سورہ آل عمران، سورہ بقرہ، دونوں آیتیں ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، کہ انہیں شہید مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کے یہاں انہیں روزی ملتی ہے۔ روزی کے اعتبار سے کیا؟ معنوی اعتبار سے روزی، روح کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیتے ہیں۔ اسی کو کسی شاعر نے بھی کہا کہ وہ سینہ پیٹ کر کہتے ہیں کہ ہائے حسین، ہم سینہ تان کر کہتے ہیں کہ ہائے حسین۔ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کیا 10 محرم الحرام افضل دن ہے، اس کی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ افضل الصیام بعد صیام اللہ شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کا ہے، یوم عاشورہ کا روزہ ہے۔ اور دوسری ایک روایت ہے اس کے بارے میں، مَن وَسَّعَ عَلَىٰ إِيَالِهِ أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَىٰ سَائِرِ السَّنَةِ، 10 محرم الحرام کو جو اپنے گھر والوں کے اوپر وسعت کے ساتھ خرچ کرے، اللہ اس کی برکت سے کہ سال بھر اس کی روزی کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں، سال بھر اس کی روزی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ 2 حدیثیں ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ کئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو جو کشتی ان کی جودی پہاڑی پر روکی، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، اس کی تفسیر میں فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جو پار لگی وہ محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دیا اور فرعون غرق ہوا، وہ تاریخ 10 محرم الحرام کی تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نمرود کے چنگل سے بچایا، آگ ان کے اوپر صحیح سالم ہو گئی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ 10 عاشورے کا روزہ تھا، 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ ادریس علیہ السلام کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی، آسمانوں پر اٹھایا، یہ 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ 10 محرم الحرام، کئی اسی طرح کے دن ہیں۔ یہ 10 عاشورے کا 10واں دن اللہ کے یہاں بڑا مقبول دن بھی ہے۔ اور اللہ کے نبی جب مدینے کو آئے روزہ رکھا کرتے تھے، ایک روزہ، تو اس کے بعد معلوم ہوا کہ یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہیں، 10 محرم الحرام کو یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا یہودی کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 محرم الحرام کو موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، فرعون کو غرق کیا، اس کے شکریہ میں اس دن ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، کہ میں تمہارے سے زیادہ موسیٰ کا حقدار ہوں، مسلمان یہودیوں سے زیادہ کہ موسیٰ کے حقدار ہیں، میں تو موسیٰ کا بھائی ہوں، موسیٰ میرے بھائی ہیں۔ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا۔ یہودیوں کی مخالفت میں یہودی ہمیشہ اسلام کے اکثر جو منافق تھے، اسلام کو جو ٹھیس پہنچائی، عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار جو احد کے میدان میں اپنے لشکر کو لے کر واپس چلا گیا، تو اس سے مسلمانوں کو ایک ٹھیس پہنچی۔ ایک تقائن جنگ کے موقع پر اپنے لشکر کو لے کر واپس چلا جانا، اس کی رائے نہ ماننے کی وجہ سے، تو یہ کھلی اس کے اندر کئی یہودی تھے منافقین کے اندر جو مسلمان تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو مدینے سے نکال کر ان کو خیبر پر، اور جب اسلام میں حکومت آئی خیبر سے بھی نکال دیا گیا۔ آج وہ یہودی کہ مسلمان اپنی تاریخ بھول گئے، لیکن یہود ایسی کٹر قوم کہ اپنی آج بھی وہ خیبر کے مقام کی نشاندہی کر کے سعودیہ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، ہم کو یہاں سے نکالا گیا ہے۔
آج ہمیں وہ علاقہ چاہیے، آج ہمیں علاقہ وہ چاہیے جس طرح سے یہ مقدس مقامات موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کی جگہ، موسیٰ علیہ السلام کی وفات، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بیت المقدس اسی کے قریب موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اگر میں وہاں ہوتا تو بتا دیتا کہ بیت المقدس کے پاس کھڑا ہو کر ایک کنکری مارو تو جتنی دور جاتی ہے اتنی دوری پر موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ تو اس وجہ سے آہستہ آہستہ کر کے ملک شام، فلسطین، بیت المقدس کے اپنے احاطے میں لے کر اس کے بعد سعودیہ کو بھی جائیں گے، اور وہاں کی حکومت اور وہاں جو خیبر سے یہودیوں کو نکالا گیا ان یہودیوں کو وہ چاہ رہے ہیں، سعودیہ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ علاقے ہمیں دوبارہ مل جائے۔ اللہ کے نبی نے یہودیوں کی ہمیشہ مخالفت کی ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے قرآن میں فرمایا لا تتخذوا اليهود والنصارى کہ تم اے ایمان والو یہود و نصارہ کی پیروی نہ کرو۔ چھوٹی چھوٹی بات میں، ہر بات میں اللہ کے نبی جو یہودی کام کرتے تھے اس کی مخالفت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خالف الیہود یہودیوں کی مخالفت کرو، اوفوا النہا وقصوا الشوارب کہ یہودی داڑھی موڑ کر مچھیاں بڑھاتے ہیں تو مچھیاں کم کر کے داڑھی بڑھاؤ، یہودیوں کی مخالفت۔ اور یہودی نماز کے اندر ہلتے ہیں، ان کی نماز کا طریقہ آپ یوٹیوب کے اندر سرچ کر کے دیکھیں، وہ ہل کر نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مشکات کی حدیث لا یتمیل الیہود کہ یہودیوں کی طرح لا یتمیل کمیل الیہود یہودیوں کی طرح نماز میں مت ہلو۔ وہ کیوں ہلتے ہیں ان کا الگ واقعہ ہے کہ جب کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کو دیا تو کوہ طور ہلنے لگا اللہ کے خوف سے، وہ کہتے ہیں اللہ کے خوف سے ہم بھی نماز میں ہلتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہودیوں کی طرف مت ہلو، اور یہودی بالوں کو کلر نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہودی بالوں کو کلر نہیں کرتے، سفید ہونے کے بعد تم خضاب لگاؤ لیکن کالے خضاب سے بچو، کالے خضاب سے بچو لیکن دوسرے رنگ خضاب کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ آئے، بالکل سفید داڑھی، سفید بال۔ اللہ کے نبی نے فرمایا غیر الشیب ان کے بڑھاپے کو تبدیل کرو۔ تو بہرحال یہودی جو کام کرتے تھے، یہاں تک اللہ کے نبی مخالفت کرتے تھے کہ یہودی جو پگڑی بنتے تھے اندر پگڑی نہیں بنتے تھے، اہل کتاب پگڑی اندر نہیں بنتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم ان کی مخالفت کرو، جب پگڑی بنو اندر ٹوپی باندھ کر تم پگڑی بنو۔ یعنی کتنی مخالفتیں، کتنی روایتیں ہیں جو ذہن میں آئی، میں نے آپ کو بتایا۔ تو اللہ کے نبی نے یہودیوں کی مخالفت فرمائی اور فرمایا کہ تم اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10 محرم الحرام کے ساتھ ایک اور روزہ رکھوں گا، 9 کا یا 11 کا۔ تو اسی وجہ سے علماء نے فرمایا 10 محرم الحرام کے ساتھ ایک اور روزہ 9 کا رکھ لے یا 11 کا رکھ لے۔ اور یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ کے نبی کو یہودیوں سے کتنی دشمنی تھی۔ ایک آخری جنگ ہوگی، حدیث میں ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، اس لیے کہ اتنے سال گزر گئے، 9 مہینے گزر گئے، کتنے لوگ کتنے دن پروٹیسٹ کیے، کتنے دن اور ان کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیے، چند دن، اس کے بعد سب ان کی اشیاء بھی استعمال کر رہے ہیں اور ان سے کوئی مخالفت نہیں۔ اور اسلامی ممالک ہیں کہ ان کے ساتھ آپ دیکھیں کتنے حاجی حج ہوئے، اسرائیلی پروڈکٹ خرید کر لائے تبرکات سمجھ کر، اور تبرکات سمجھ کر ہم لوگوں نے بھی رکھ لیا، لیکن اس کے اوپر ہے یہودیوں کا۔ ساری دنیا کے اندر کتنے اس کا احتجاج ایک حد تک کیے، عیسائی کنٹری تک اس ان کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن اسلامی ممالک آپ دیکھیے حرمین کے پاس ان کی جو چیزیں ہیں، وہ پروڈکٹ ہیں، وہ بک رہے ہیں، اس لیے کہ اسلامی طاقت و قوت و حمیت کا وہ جوش وہ ختم ہو گیا جو اللہ کے نبی نے یہودیوں کی مخالفت میں جو احادیث بیان کی تھی اس کو بھول گئے۔ تو یہ چیز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اور محرم الحرام میں کرنے والی چیزیں ہیں۔ ایک آپ دیکھیں کہ یہ لیکن 10 تاریخ کو حضرت 10 تاریخ امام حسین کی شہادت ہوئی 60 ہجری کے اندر، اور اللہ کے نبی نے فضیلت بیان کر دی 10 محرم الحرام کی پہلے ہی 50-60 سال پہلے۔ تو 50-60 سال کے بعد 10 محرم الحرام کو امام حسین کی شہادت اس کے اندر ہوئی ہے۔ تو امام حسین کی شہادت ہوئی اس وجہ سے عظیم دن نہیں ہے، بلکہ امام حسین شہادت ایک افضل چیز ہے جو اللہ کے نبی نے 10 محرم الحرام کو کہا تھا، اس دن ہو گئی تو ان کی شہادت اور 2 بالا ہو گئی ہے۔ تو آپ دیکھیں اگر غم منانا ہے امام حسین، آپ دیکھیں
ہجری کہتے ہیں اس کو. اگر میں کہوں تو ایک جمعہ مستقل اسے ہجری کیوں کہتے ہیں؟ جو محرم الحرام ہے اسے ہجری کیلنڈر کہتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینے کو آئے، اس دن سے یہ حساب لگاتے ہیں جس دن اللہ کے نبی مدینے کو آئے. اور اس کی ایجاد کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک تاریخ ہجری بنائی ایک محرم الحرام سے، اور ان کی وفات بھی اتفاقاً اللہ کا کرنا ایک محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، ایک محرم الحرام کو. تو ہم یہاں پر بھی بنانا ہے 2 جمعہ. اس سے پہلے میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں کہا، 18 ذی الحجہ جو اب 8 دن پہلے گزرے، تو وہاں پر بھی اسلام کے عظیم جو ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا صدقہ ہے. انہوں نے پرنٹ کرا کے ساری دنیا کے اندر بھیجا کہ کئی لوگوں کے اندر اختلاف نہ، اس لیے کہ عرب ان کا ایک لہجہ الگ ہے، ہم عجم ہیں، تو ان کا پڑھنے کا لہجہ کیا ہے. تو یہاں 18 تاریخ کو بھی ہم منانا چاہیے، یہاں 1 تاریخ کو بھی ہم منانا چاہیے. اس سے پہلے رمضان مبارک میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت، وہاں پر بھی ہم منانا چاہیے. کون سا ہم منائیں گے؟ اگر آپ دیکھیں تاریخ پڑھیں گے تو شاید 355 دن اسلامی کوئی ایسا دن نہیں ہوگا جس کے اندر کسی صحابی کی کسی ولی کی شہادت نہ آئی ہو. تو بہرحال غم کا مہینہ نہیں ہے، غم ہو جائے ہاں دردناک المناک واقعہ ہے، اگر سنیں گے تو آنکھوں سے آنسو جسم پر روٹے کھڑے ہونے والے ہیں، لیکن ہمیں رونا نہیں ہے. سبق کیا ہے؟ کیا کربلا کے موقع پر بھی امام حسین نے نماز چھوڑی؟ نہیں. تو جو امام حسین کے سچے شیدائی ہیں وہ نمازوں کو قائم کریں گے. جو صرف یہ فرق ہے غم کرنے والوں کا، اور اس دن دعا کرے گا اے اللہ امام حسین کو جیسی شہادت دی، میں ان کا صحیح عاشق ہوں، مجھے بھی اس دن شہادت دے دے، یہ دعا کرے گا. یہ نہیں کہ شیر جیسا بن کر کہ اب اذان ہو رہی ہے ادھر آپ سرکش نکال کر گھوم رہے ہیں اور لوگ دیکھیں گے اسلام. آپ اس لیے کہ غیر مسلم مسجد میں نہیں آ سکتے، اسے روزہ سمجھ میں نہیں آتا، حج کو وہاں تک جا نہیں سکتا، پھر کیا دیکھے گا؟ یہ سرکس، یہ جو خون بہاتا ہوا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جان تمہاری نہیں ہے، اس کے ناحق یہ خون کا خطرہ بھی بہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے آپ اتنا خون بہا رہے ہیں، اور لوگ ایک تماشا بن کر بیٹھ کر مسلمان آ رہے ہیں کہ خون کپڑے نکال کر یہ پیٹ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں. وہ سمجھیں گے کہ یہ اسلام ہے، اس لیے کہ دوسری چیزیں تو انہیں نظر نہیں آتی، آ نہیں سکتے. مسلمان دیکھیں گے سمجھیں گے کہ یہ اسلام ہے. جو سرکش نکل رہا ہے یہ اسلام ہے، کالے کپڑے پہننا یہ اسلام ہے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس پر تو صحیح عقیدہ مسلمانوں کا کس طرح سے ہم پیش کر سکتے ہیں وہ پیش کرنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بکری چند باتیں کہ محرم الحرام کے سلسلے میں، عاشورے کے سلسلے میں یہ چند باتیں میں نے عرض کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی اسلامی مہینوں کو یاد رکھنے، اپنی تاریخ کو یاد رکھنے اور ان دنوں کو صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے گزارنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا